بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ اس دین کو اتنا لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ میری نسل سے یا میرے اہل بیت سے ایک آدمی کو بھیجے گا، اس کا نام میرے نام پر، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، ان کا خاندان، ان کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، یعنی بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہوگا۔ وہ والد صاحب کی طرف سے حسنی ہوں گے، حضرت حسن کے خاندان سے سید ہوں گے، اور اسی طرح والدہ کی طرف سے، ماں کی طرف سے وہ حسینی ہوں گے، یعنی حضرت حسین کے خاندان سے ہوں گے۔ ان کے ظہور کا وقت وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور ایک مسلم امیر جسے نفس زکیہ کہا جائے گا، ان کی وفات کے بعد مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ ان کی شکل و صورت کے اعتبار سے احادیث میں آتا ہے خوبصورت رنگ اور چوڑی چمکدار پیشانی والے، اونچی اور پتلی ناک والے۔ ان کے کارناموں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مہدی خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے، خود اپنی طرف سے اپنا دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں خلافت دے دیں گے۔ چنانچہ مکہ معظمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان سے بیعت کریں گے، لیں گے ان کی بیعت۔ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا اس کے پہلے دنیا پوری کی پوری ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان انصاف کریں گے اور اس ظلم کو دور کر دیں گے، پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ حضرت مہدی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں، کہ وہ خوب مال تقسیم کرنے والے ہوں گے، دونوں ہاتھوں کو بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ حضرت مہدی کے زمانے میں ہی دجال نکلے گا، اور حضرت مہدی کا زمانہ روایتوں میں ملتا ہے کہ 7 سال ہے، بعض میں 9 سال کہا ہے۔ تو 9 سال اس طرح ہوں گے کہ 7 سال تنہا ہوں گے، اور آخری 2 سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آسمان سے نزول ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے 7 سال ان کے وہ ہوئے، اور 2 سال حضرت عیسیٰ کے زمانے کے ساتھ مل کر 9 سال ہو گئے۔ تو انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دمشق میں اتریں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے، اور 9 سال بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی جنازے کی نماز ادا کریں گے اور انہیں دفنا دیں گے۔